بہت ساری ظالم حکومتیں آئیں، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے تمام کی تمام حکومتیں، تمام کے تمام اور ظالم بادشاہ اس روئے زمین پر تاریخ نے اپنے صفحات میں درج کیا ہے کہ اس روئے زمین پر وہ مٹی میں مل گئے ہیں، اور تمام کے تمام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا۔ مذہب اسلام صرف سماجی طور پر انسانوں کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بلند عقائد و اعمال پر مبنی ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو حیات بعد الممات کی بنیادوں پر کائنات انسانی کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور معاش و معاد یہ دونوں، ان دونوں کی فلاح و بہتری کے لیے پیغام سناتا ہے۔ الغرض مذہب اسلام اپنی تمام تر خوبیوں اور خصوصیات کی بنا پر اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک پسندیدہ اور مقبول دین ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یعنی جس دین کو، جس مذہب کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے اور جس مذہب کو اللہ رب العالمین نے دین قرار دیا ہے، وہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مذہب کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے مذہب کی خواہش کرتے ہو، کسی مذہب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ نے اعلان کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو چاہے گا، کسی دوسرے مذہب کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو کان کھول کر کے سن لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ رب العالمین اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو یہ حکم دیتا ہے، آپ کو یہ حکم صادر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں کی جماعت، کان کھول کر کے سن لو، اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ تم اسلام کے بعض احکام پر عمل کر لو، اللہ کے بعض اوامر پر عمل کر لو، بعض نواہی سے اجتناب کر لو، بلکہ پوری طرح سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مسلمانوں، آج ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ غیروں کی طرح اپنی مصلحت کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر بعض چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو چیزیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمارے عمل کی مخالفت کرتی ہیں، جو چیزیں ہمارے عمل پر قدغن لگاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں پر عمل کرنا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ یہودیوں کا سوا ہے، مسلمانوں کا سوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگ کتاب کی بعض چیزوں پر ایمان رکھنا چاہتے ہو اور بعض چیزوں کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو یہ مسلمانوں کا سوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا سوا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ کچھ سیکولر ذہن کے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ مذہب اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے کہ انسان مسجد میں نماز پڑھ لے، مسجد میں 5 وقت اپنے ماتھے کو ٹیک لے، اور باقی مسجد میں نماز پڑھنے کی آڑ میں تمام گناہ کرتا رہے، تمام نواہی سے اجتناب نہ کرے، بلکہ ان پر عمل پیرا ہو جائے اپنی مصلحت کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر اور اپنے فائدے کی بنیاد پر۔ نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہی اسلام ہے، مسجد میں ماتھا ٹیکتا ہے، سوچتا ہے یہی اسلام ہے، اور دوسری جانب نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے، لوگوں کی زمینیں ہڑپتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے، چوری کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے، لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے، سود خوری کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہو کر کے مذہب اسلام پر کاربند ہیں۔ مسلمانوں، ایسا اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یا فتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض،
کہ بعض چیزوں پر عمل کر لیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیں، بعض چیزوں کا انکار کر بیٹھیں۔ اور آگے چلو مسلمانوں، جب آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے، اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مذہب اسلام جس میں آپ پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں، جس میں آپ پورے کے پورے اپنی شخصیت کو داخل کر دیے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام ایسا دین ہے جسے ہم اور آپ دین رحمت کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ جو مذہب اسلام ہے آپس میں محبت سکھاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا سکھاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے تمام کے تمام لوگوں کو معزز بنایا ہے۔ مسلمانوں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ نے تمام کے تمام کو معزز بنایا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت نفس پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کسی بھی مسلک کے ماننے والے کے لیے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ ثابت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب اسلام آپس میں رحمت کرنا سکھاتا ہے، رحم کرنا سکھاتا ہے، دین رحمت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے نبی پاک، یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہارے اوپر سلامتی کو لازم قرار دیا ہے، اب تم مامون ہو، تم محفوظ ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تم نے ایمان قبول کر لیا، تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے کہہ دیا ہے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی رحمت تم کو ڈھانپ چکی ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے اپنی رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد کوئی بھی انسان انبیاء کے بعد معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا كتب ربكم على نفسه الرحمہ انه من عمل منكم سوءا بجہالہ، سوءا بجہالہ۔ اے انسانوں کی جماعت، ذرا اللہ کا یہ پیغام سنو، اللہ رب العالمین کا یہ قول سنو۔ اللہ کہتا ہے پھر تم میں سے کوئی شخص نادانی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، انه من عمل منكم سوءا بجہالة ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اللہ کی رحمت تم پر لازم ہو گئی ہے۔ اب اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو اور شیطان کے بہکانے پر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہو، تو یاد رکھو تم توبہ کرتے ہو، توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اور تم کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سے غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، آپ کسی غلطی میں اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اس میں دیر نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی زبانی امت کو یہ بتایا گیا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم تمام کے تمام لوگ گنہگار ہیں، تمام کے تمام لوگ خطاکار ہیں، اور ان لوگوں میں سے سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ایک شاعر کہتا ہے من ذا الذی ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، کون ہے وہ شخص اس بڑے زمین پر، کون ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف نیکی لکھی ہوئی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحیم۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہوئے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ ارشاد فرمایا کہ تیرا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اگر وہ تمہارے گناہ کی بنیاد پر، تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر تمہارا مواخذہ کر لے تو یاد رکھو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اللہ کا عذاب جلد آ جائے گا۔
اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو جلد بھیج دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے جو گناہ ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آنے پائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے کے جو بھی اعمال ہیں، وہ اعمال جس کو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں، اللہ رب العالمین ان کو چھپا لیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی یہ صفت میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین رحم کرنے والا نہ ہوتا تو یاد رکھو ہم میں سے ہر شخص اپنے گناہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا، اور تمام کے تمام لوگ اسے جانتے کہ یہ شخص یہ گناہ کر کے آ رہا ہے، اسے جانتے یہ شخص یہ گناہ ابھی ابھی انجام دیا ہے اور اپنے گناہ کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور آگے چلتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام دین رحمت ہے، تو رحمت کرنا سکھاتا ہے، رحم کرنا سکھاتا ہے، آپس میں محبت سکھاتا ہے، چاہے انسانوں کے ساتھ ہو، حیوانوں کے ساتھ ہو، پرندوں کے ساتھ ہو، تمام کی تمام مخلوق کے ساتھ اللہ نے رحم کرنا سکھایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اسے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے، اور آگے ارشاد فرماتا ہے ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین پر چاہے انسان ہو ان پر رحم کرو، جانور ہوں ان پر رحم کرو، پرندے ہوں ان پر رحم کرو، تمام چیزوں پر رحم کرو۔ اپنی زندگی میں رحم کو لازم قرار دے لو مسلمانوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے سے ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھ لو تو اللہ رب العالمین جلد عذاب لے آئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، بندوں کو رحم سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کی فکر کرتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی فکر کرو۔ آئیے کچھ مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم اور آپ کوئی حلال جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ مرغی ہو، بکرا ہو، یا کوئی بھی حلال جانور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے ہم چھری کا استعمال کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے لوگوں کو چاہیے، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے جو اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو یا اس پرندے کو جسے وہ ذبح کر رہا ہے، اسے اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ذبح کرنے میں بھی آپ کو رحم کا معاملہ کرنا ہے، جانور پر رحم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی باغ میں داخل ہوتے ہیں، اور جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو سنیں، اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور دلچسپ کے ساتھ ساتھ ایسا واقعہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا بھی اپنے جانوروں کے تئیں محبت کرتے ہیں ان کی محبت بڑھ جائے گی، اور بڑھنی بھی چاہیے۔ داخل ہوتے ہیں باغ میں، دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے باغ میں۔ جب اس اونٹ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے ایسی آواز نکالی جو آواز رونے جیسی تھی۔ وہ اونٹ آپ کو دیکھ کر کے رو دیا، رونے لگا۔ آپ اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر پوچھا من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فرمایا گیا ایک نوجوان، انصاری نوجوان آیا، کہا اللہ کے رسول هذا جملی، یہ میرا اونٹ ہے، میں اس اونٹ کا مالک ہوں اور میری ملکیت میں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، تم اس اونٹ کو باندھ کر کے رکھتے ہو، بھوکا رکھتے ہو، اور اس سے، اس کی طاقت سے زیادہ
اس سے کام لیتے ہو، تم اسے تھکا دیتے ہو. اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ جانور پالتے ہیں اور پھر جانور پالنے کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے وہ معاملہ نہیں کرتے. اس لیے ضروری ہے مسلمانوں، اگر آپ اپنے گھروں میں جانور پالتے ہو، چاہے وہ بھینس ہو، بکری ہو، آپ کو اس کی طبیعت کو پہچاننا ہوگا. کب اسے چارہ چاہیے، کب اسے کھانے کی ضرورت ہے، اور کب اسے پانی کی ضرورت ہے، کب اسے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، کب اسے ٹھنڈی لگ رہی ہے، کب یہ جانور پانی سے بچنا چاہتا ہے، کب اسے پانی پسند ہے، کب یہ نہانا چاہتا ہے. تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ آپ پر ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میرے لحاظ سے اور میرے اعتبار سے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جانور کو باندھ کر کے اپنے گھر میں رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جانور کو اپنے گھر میں باندھ کر کے رکھتے ہیں، پیٹ بھر کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بھوکا رہتا ہے اور طاقت سے زیادہ آپ اس سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ مجرم ہیں. آئیے ایک واقعہ اس پہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک عورت اپنے گھر میں ایک بلی کو لاتی ہے اور بلی کو بند کر دیتی ہے. بلی کو کسی چیز سے بند کر دیتی ہے اور پھر بلی بھوکی اس میں تڑپتی رہتی ہے. نہ تو اسے کھانا دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے کہ بلی کہیں سے بھی جا کر کے اپنے کھانے کا بندوبست کر لے. کچھ بھی کیڑے مکوڑے کہیں کھا لے اور اس کا پیٹ بھر جائے. کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ اسے کچھ کھلا رہی ہے، بلی بھوکی مر جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی. صرف جہنم میں اس لیے جا رہی ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، بلی کو باندھ کر کے رکھتی ہے، کھانا پانی سے محروم کر دیتی ہے، نہ تو اسے چھوڑتی ہے کہ وہ جا کر کے خود اپنے کھانے کا انتظام کر لے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق وہ عورت جہنمی عورت ہے. اس لیے مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں تو ان کا خاص لحاظ رکھو، ورنہ اللہ رب العالمین کی اس حدیث کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بھی اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اسی طریقے سے ایک شخص سفر کر رہا ہے، سفر کرتا ہے، سفر کے دوران اسے پیاس لگتی ہے، کنویں سے پانی نکالتا ہے، پانی پیتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ کتا پیاس کے مارے ادھر ادھر اپنی زبان کو مروڑ رہا ہے، اس کی زبان پانی کی وجہ سے اینٹھ رہی ہے، اس میں اینٹھن ہے. وہ پانی چاہتا ہے، اپنے جوتے میں بھر کر کے اسے پانی پلاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک کتے کی وجہ سے وہ شخص جنتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ جو جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اگر ہمارا سلوک صحیح ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہے، اور اگر ان کے ساتھ ہمارا سلوک غلط ہے تو اللہ کے یہاں مجرم ہے. اور آگے چلے مسلمانوں، میں اتنی یہ آیتیں اور یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اسلام دین رحمت ہے، محبت کا درس دیتا ہے، رحمت کا درس دیتا ہے. آخر میں کچھ پروپیگنڈے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پروپیگنڈا کیا ہے؟ اتنی آیتیں اور کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مذہب اسلام دین رحمت ہے، لیکن کچھ سالوں سے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دیگر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان تمام کی وجہ سے کچھ سالوں سے یہ بات باور کرائی جاتی ہے پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں، یہ بات بڑے شد و مت کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے کہ مذہب اسلام تشدد کا درس دیتا ہے، قتل و غارت گری کا درس دیتا ہے، خوریزی کا درس دیتا ہے اور آپس میں جنگ و جدال کا درس دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسا ہے جو ایسے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم تشدد کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم قتل و غارت گری کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں جو آپس میں پیار بانٹتے ہیں، آپس میں محبت بانٹتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین اس کا درس دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. یہ درس کس کے لیے ہے؟ یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہے، جو مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں،
جو جانتے ہیں اور جو اس کو اپناتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے صاف طور پر یہ بیان کیا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تم زمین میں اس کی اصلاح ہونے کے بعد فساد مت مچاؤ۔ اسی طریقے سے جو لوگ خوریزی کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام اس کا درس دیتا ہے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ مذہب اسلامی کی یہ تعلیم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی بھی انسان کو ناحق قتل کر دیا اور دنیا میں فساد مچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کی جان بخش دی گویا کہ اس نے پوری دنیا کی جان بخش دی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مذہب اسلام کی ہی تعلیم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ مذہب اسلامی کی یہ تعلیم ہے کہ ایک بلی کو بند کر کے اسے کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے اس عورت کے اوپر جہنم کو لازم قرار دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں اور اپنے وطن کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مذہب اسلام کس طریقے سے لوگوں کے لیے قتل و غارت گری، خوریزی اور لڑائی کو جائز قرار دے گا۔ اسی طریقے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے کہ جو روز آئے دن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسجدوں محراب سے، مدرسوں کے اسٹیج سے، جلسوں کے اسٹیج سے قتل و غارت گری کی تعلیم دی جاتی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آؤ اور مسجدوں میں ٹھہر کر کے تھوڑی دیر رک کر کے مذہب اسلام کی تعلیمات کو سنو، مدرسوں میں رہ کر کے مذہب اسلام کی تعلیم کو دیکھو۔ تعلیم کیا دیتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اور مذہب اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ پڑوسی مذہب اسلام کا ماننے والا ہے یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے اور بھوکا سو جاتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے یہ تعصب کی عینت کو اتار کر کے، تعصب کی عینت کو نکال کر کے مذہب اسلام کو سمجھنے کی، مذہب اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آج کے اس جلسے سے کہ جو لوگ بھی قتل و غارت گری چاہتے ہوں، تشدد چاہتے ہوں، لڑائی اور ہنگامہ چاہتے ہوں اور اسی طریقے سے ظلم و بربریت چاہتے ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا مذہب اسلام ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتے کہ مذہب اسلام تشدد کا درس دیتا ہے اور تعصب کی تعلیم دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسے مسلمانوں کے زمرے میں داخل نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کے زمرے میں اسے شمار نہیں کرایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کی غلط تعلیم پیش کی ہے لوگوں کے سامنے، جو تعلیم مذہب اسلام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، آپسی محبت کو برقرار رکھو، آپسی لڑائی، جنگ مندی، ظلم و بربریت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ جس بھی معاشرے میں آپسی بگاڑ ہوتا ہے، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، قتل و غارت گری کی نہریں بہائی جاتی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے جو خون کی ہولیاں کھیلنا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی شبیہ بگڑ جاتی ہے، اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کی ترقی رک جاتی ہے، وہ ملک سینکڑوں سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں یہی کام ہو رہا ہے، کسی ایک فرقے کو، کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا ننگا ناچ بند کرو، اور نہ بہت ساری ظالم حکومتیں آئیں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے تمام کی تمام حکومتیں، تمام کے تمام ظالم بادشاہ اس روئے زمین پر تاریخ نے اپنے صفحات میں درج کیا ہے کہ اس روئے زمین پر وہ مٹی میں مل گئے ہیں،
اور تمام کے تمام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہونا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا کو، مسلم ہو یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ظلم کرے گا، کوئی بھی بربریت مچائے گا اس دعائے زمین پر، اللہ رب العالمین کے بعد میں یعنی قبول نہیں ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں سدھار پیدا کر دے. اللہ ہم میں جو بھی لوگ اس ملک میں مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کو دور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.